کیا آپ جانتے ہیں کہ کولڈ وار کے دوران سوویت یونین نے ایک ایسا خوفناک ہتھیار تیار کیا تھا جو نہ تو مکمل ہوائی جہاز تھا اور نہ ہی مکمل بحری جہاز۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جو پانی پر چلتی تھی مگر اصل میں یہ اڑتی تھی۔ یہ تھا ایک رینو پلین جو پانی اور ہوا کے درمیان معلق رہ کر دشمن کے ریڈار کو دھوکہ دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے اس منفرد سوویت ٹیکنالوجی پر جو اپنی تباہ کن طاقت کے باوجود وقت کے دائرے میں کہیں کھو گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اہم فیکٹس، حقیقی اور حیران کن ویڈیوز کی دنیا۔ دوستو، ایک رینو پلین دراصل ایک گراؤنڈ ایفیکٹ وہیکل تھا، یعنی ایسا طیارہ جو پانی کے انتہائی قریب رہ کر پرواز کرتا تھا۔ جب کوئی جہاز پانی کے قریب کم اونچائی پر اڑتا ہے تو نیچے سے ہوا کے دباؤ کی ایک طاقتور تہ بنتی ہے جو اسے غیر معمولی سپیڈ اور سٹیبلٹی دیتی ہے۔ یہی وہ راز تھا جس نے ایک رینو پلین کو اتنی زبردست رفتار اور پرفارمنس دی۔ یہ عام بحری جہازوں سے کئی گنا تیز تھا، لیکن دشمن کے ریڈار کے لیے تقریباً نظر نہ آنے کے برابر تھا۔ ایک رینو پلین کے کئی ماڈلز بنائے گئے مگر سب سے مشہور تھا کیسپین سی مانسٹر۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ حقیقت میں 1960 کی دہائی میں سوویت یونین نے اسے خفیہ طور پر بنایا تھا۔ یہ تقریباً 100 میٹر لمبا تھا اور اس کی رفتار 500 سے 700 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ سکتی تھی۔ اس کا وزن 500 ٹن سے زیادہ تھا، لیکن پھر بھی یہ پانی کے قریب ہوا میں تیرتا محسوس ہوتا تھا۔ اس میں 8 بڑے جیٹ انجن لگائے گئے تھے جو اسے دھماکہ خیز طاقت دیتے تھے۔ یہ ایک مکمل جنگی مشین تھا جو میزائلوں سے لیس تھا اور دشمن کے بحری جہازوں کو پلک جھپکتے تباہ کر سکتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حیرت انگیز مشین کیسے کام کرتی تھی؟ دوستو، ایک رینو پلین کا سب سے بڑا راز تھا گراؤنڈ ایفیکٹ۔ جب یہ جہاز پانی کے قریب اڑتا تھا تو ہوا نیچے دب کر ایک کشن یا تکیے کی طرح کام کرتی تھی۔ یہ کشن جہاز کو زیادہ تیزی، استحکام اور ایندھن کی بچت دیتا تھا۔ اس کے برعکس عام ہوائی جہاز زیادہ اونچائی پر اڑتے ہیں جہاں ہوا پتلی ہوتی ہے اور انہیں زیادہ انجن پاور کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک رینو پلین نہ صرف تیز بلکہ انتہائی مؤثر جنگی ہتھیار بھی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی طاقتور مشین تھی تو پھر آج ہم ایک رینو پلین جیسے جہاز کیوں نہیں دیکھتے؟ آج اس قسم کے جہاز غائب کیوں ہو گئے اور آج اس قسم کی ٹیکنالوجی کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ دوستو، اس کی ناکامی کی کئی وجوہات تھی۔ ایک رینو پلین انتہائی مہنگا پروجیکٹ تھا جسے صرف ایک خاص جنگی صورتحال میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ عام ہوائی جہازوں کی طرح اوپر نہیں اڑ سکتا تھا بلکہ یہ سمندر کے ساتھ ساتھ اڑتا تھا، اور اگر کوئی بڑی لہر آ جاتی تو اس کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ 1991 میں جب سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو اس جیسے کئی خفیہ منصوبے بند کر دیے گئے اور ایک رینو پلین بھی تاریخ میں دفن ہو گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آج روس اور کچھ دوسرے ممالک دوبارہ ایک رینو پلین جیسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ روس نے 2020 میں ایک نیا اورلین کلاس ایک رینو پلین متعارف کروایا جو سمندری گشت اور ریسکیو مشنز کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ کیا مستقبل میں ہم دوبارہ پانی پر اڑنے والے جہاز دیکھ سکیں گے؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، ایک رینو پلین ایک ناقابل یقین ایجاد تھی جسے دنیا کبھی نہیں بھولے گی۔ دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک رینو پلین کو دوبارہ لایا جانا چاہیے؟ کیا یہ مستقبل کے جنگی ہتھیاروں کے طور پر کام کر سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں اہم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔